أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت طیبہ کے واقعات پر مبنی ہمارے اس سلسلے کی 38ویں قسط میں خوش آمدید۔ الحمدللہ اب تک ہم سیرت کے اہم واقعات کے چوتھی ہجری تک کا احاطہ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بارے میں بات کریں گے۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 ہجری میں شادی کی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ یہ نکاح سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کے بعد ہوا، اور ان کی پہلی شادی کا انتظام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شادیوں کی طرح اس میں بھی تمام مسلمانوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ ان کی والدہ امیمہ عبد المطلب کی بیٹی تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے پوتے کی حفاظت کو یقینی بنایا تھا۔ وہ قریش کے سب سے معزز رہنما بھی تھے۔ اس طرح زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز ترین خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتی تھیں، اور ہر کوئی توقع کر رہا تھا کہ وہ بالآخر اسی اعلیٰ سماجی حیثیت کے حامل شخص سے شادی کریں گی۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ اللہ کی نظر میں کسی شخص کی راست بازی اہم ہے، نہ کہ لوگوں کی نظر میں اس کا مقام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی شادی زید بن حارث، جو ایک نوجوان تھے اور جن کا پس منظر زینب بنت جہش کے حوالے سے بہت مختلف تھا۔ زید جو تھے ان کو اسلام کے ظہور سے پہلے بین القبائلی جنگوں کے دوران بچپن میں ہی قیدی بنا لیا گیا تھا اور انہیں بیچ دیا گیا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور غلام تحفے میں دیے گئے تھے۔ وہ بدلے میں سیدہ خدیجہ نے انہیں قرآن کے نزول سے پہلے کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً عطا کیا۔ یعنی کہ سیدنا زید جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دے دیا۔ اور اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کی عمر میں انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید اور زینب دونوں کو جوان ہوتے دیکھا، سوچا کہ یہ دونوں بہت اچھا جوڑا ہوں گے، ان کی شادی بھی اسی طرح ایک کامیاب شادی ہوگی۔ اور یہ بھی کہ چونکہ وہ تو آزاد غلام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ادھر سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی طرف سے ان کا ہاتھ مانگا تو زینب اور ان کے خاندان والے ایک ایسے شخص سے ان کی شادی کے خیال پر حیران رہ گئے جو پہلے سے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے تو انہوں نے اور ان کے بھائی دونوں نے انکار کر دیا، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 نازل کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی مومن مرد اور نہ کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات مقرر کر دیں تو وہ اس میں اپنی مرضی چلائیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس رشتے پر تھوڑے سے تحفظات تھے، لیکن جب ان دونوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور اللہ کی مرضی میں کوئی فرق نہیں ہے تو دونوں شادی پہ راضی ہو گئے۔ لیکن تھوڑا عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی طرف سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا مہر مقرر کیا، تاہم یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی۔ اگرچہ زینب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بہترین لوگ تھے، مسلمان تھے، لیکن دونوں کی عادات اور دونوں کی پرسنالٹیز بہت ڈیفرنٹ تھی، اور اپنی عدم مطابقت پر یہ دونوں قابو نہیں پا سکے۔ تاہم زید جو ہیں انہوں نے اپنی بصیرت سے محسوس کیا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ اخلاق کی حامل تھی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کی اجازت طلب کی، اور اگرچہ انہیں اپنی بیوی کو رکھنے اور اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی گئی تھی،
چنانچہ ان کی شادی کے پہلے سال کے آخر میں ہی طلاق واقع ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ زید اور زینب کے درمیان شادی ختم ہونے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ کچھ کرنا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کو نرم کرنا بہت ضروری تھا، جو کہ اس طلاق کی وجہ سے بہت ناخوش تھے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ زینب بنت جہش سے نکاح کر لیں، کیونکہ اب ان کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ سورہ احزاب کا ایک بہت بڑا حصہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بیان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب سے نکاح کرنے کی وحی اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کون جا کر زینب کو خوشخبری دے گا، اور سورہ احزاب کی آیات 37 اور 38 آپ نے تلاوت فرمائی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ ان کی شادی کا انتظام آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس شادی کا ایک اور سبب بھی تھا۔ اس شادی نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں ایک منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح نہیں سمجھا جاتا، اور یہ کہ اگرچہ ایک باپ اس عورت سے کبھی شادی نہیں کر سکتا جس سے اس کے حقیقی بیٹے نے شادی کی ہو اور پھر طلاق دے دی ہو، تاہم ایک منہ بولے بیٹے کے باپ کو اس عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے جو کبھی اس منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی لیکن اب نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تصدیق کی کہ کزنز کا آپس میں نکاح جائز ہے، اور اسی وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دلی مراد بھی مل گئی کہ ان کی شادی پوری کائنات کے سب سے افضل ترین انسان یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ منافقین جو تھے مسلمانوں کے درمیان فتنہ انگیزی اور تناؤ وغیرہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے تھے اور ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس شادی نے انہیں اس کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرنے کا موقع دے دیا۔ جاہلیت کا جو عقیدہ تھا اس کے مطابق کسی شخص کے لیے یہ منع تھا کہ وہ اس عورت سے شادی کرے جس سے اس کے منہ بولے بیٹے نے طلاق دی ہو۔ وہ نکاح کے قوانین کے سلسلے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے اس بات کو غلط ثابت کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جا کر، جو کہ معاشرے کی ایک غلط رسم تھی، اس کے خلاف کیا اور وہ کام کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بہت عظیم خاتون تھیں، عبادت گزار تھیں اور نہایت سخی تھیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دو ستونوں کے درمیان میں ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے یا وہ تھک جاتی ہیں تو وہ اسے پکڑ لیتی ہیں۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھول دیں، جب تک آپ تازہ دم ہیں نماز پڑھیں، لیکن جب آپ کی توجہ ہٹ جائے یا آپ تھک جائیں تو رک جائیں۔ تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 9 سال مزید زندہ رہیں۔ سیدہ زینب نے 50 سال کی عمر میں 20 ہجری میں وفات پائی، اور اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کو پورا کیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج میں سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ بہت پسند آیا ہوگا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان کر اور بہت اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہوا ہوگا۔ ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.